سمندر کے گہرے نیلے پانی میں کہیں بہت دور ایک ننھی مچھلی بلو سمندر کی تہ میں رہتی تھی۔ بلو ایک بہت ہی شریر اور تجسس سے بھرپور مچھلی تھی جو ہمیشہ نئے علاقوں کی کھوج میں رہتی تھی۔ آج کا دن خاص تھا کیونکہ بلو نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سمندر کی گہرائی میں جا کر نئی جگہیں اور دوست تلاش کرے گی۔ بلو نے صبح سویرے اپنے دوستوں کو آواز دی لیکن سبھی بہت مصروف تھے۔ میں خود ہی نئی مہم جوئی پر نکلتی ہوں، بلو نے خود سے کہا۔ وہ اپنے چھوٹے پروں کو تیزی سے ہلانے لگی اور نیلے پانی میں تیرتی ہوئی دور جانے لگی۔ چند لمحوں بعد بلو کو سمندر کی تہ میں ایک خوبصورت مرجان کا باغ نظر آیا۔ یہ جگہ اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ مختلف رنگوں کے مرجان یہاں بڑے خوبصورت انداز میں الفاگی ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد ننھی مچھلیاں اور سمندری کیڑے گھوم رہے تھے۔ بلو مرجان کے درمیان تیرتی ہوئی ایک چھوٹے سے سمندری گھونگے ٹمبو سے ملی۔ ٹمبو بہت سست تھا اور خاموشی سے رینگ رہا تھا۔ ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بلو نے خوش ہو کر پوچھا۔ ٹمبو نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میری رفتار بہت دھیمی ہے لیکن اگر تم میرا انتظار کر سکتی ہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ بلو نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ہم آرام آرام سے نئی جگہیں دیکھیں گے۔ یوں بلو اور ٹمبو نے مل کر مرجان کے باغ میں نئی جگہوں کا سفر شروع کیا۔ وہ دونوں سمندر کی مخلوقات کو دیکھتے رہے، جیسے چھوٹے کیکڑے، سمندری گھونگے اور رنگ برنگی مچھلیاں جو چاروں طرف تیر رہی تھیں۔ ایک جگہ انہیں ایک چھوٹا سا سمندری ستارہ ملا جو ریت پر آرام کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے ایک روشنی دیکھی جو پانی میں چمک رہی تھی۔ قریب جانے پر انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک خوبصورت جیلی فش تھی جس کا نام جیلی تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، بلو نے کہا۔ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ جیلی مسکراتی ہوئی بولی، یہ میری خاصیت ہے، میں روشنی پھیلاتی ہوں تاکہ میرے دوست رات میں بھی مجھے دیکھ سکے۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہو سکتی ہوں؟ بلو نے کہا، ضرور، ہم مل کر سمندر کی گہرائی میں مزید عجائبات تلاش کریں گے۔ اب بلو، ٹمبو اور جیلی ایک ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں تیرنے لگے۔ وہ ہر جگہ کی خوبصورتی سے حیران تھے، جہاں رنگ برنگی چٹانیں، پانی کے اندر جڑی بوٹیاں اور طرح طرح کی سمندری مخلوقات تھیں۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک اور عجیب و غریب جگہ ملی۔ وہ ایک پرانی ڈوبی ہوئی کشتی تھی جو سمندری جھاڑیوں اور کائی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ بلو نے کشتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، واہ، یہ تو بہت دلچسپ ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تینوں دوست ڈوبی ہوئی کشتی کے اندر داخل ہوئے، جہاں ان کی ملاقات ایک بڑے آکٹوپس اوٹو سے ہوئی۔ اوٹو کے 8 لمبے بازو تھے اور وہ بہت سمجھدار لگ رہا تھا۔ ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بلو نے اوٹو سے پوچھا۔ اوٹو نے ہنس کر جواب دیا، میں نے اس ڈوبی ہوئی کشتی کو اپنا گھر بنا لیا ہے، یہاں بہت سکون ہے اور میں یہاں اپنی کتابیں پڑھتا ہوں۔ بلو نے حیران ہو کر کہا، کتابیں؟ سمندر کی تہ میں؟ اوٹو نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، میں سمندر کے رازوں کے بارے میں پڑھتا ہوں اور اپنے دوستوں کو کہانیاں سناتا ہوں۔ کیا تم لوگ بھی کچھ سننا چاہو گے؟ بلو اور اس کے دوستوں نے خوشی سے کہا، ہاں ضرور، لیکن پہلے تم ہمارے ساتھ چلو اور ہمیں نئی جگہیں دکھاؤ۔ اوٹو نے اپنا سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اب چاروں دوست، بلو، ٹمبو، جیلی اور اوٹو، مل کر سمندر کی تہ میں مزید گہرائیوں میں تیرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کو مختلف جگہوں کے بارے میں بتاتے اور ہر جگہ کی خوبصورتی کا مزہ لیتے۔ اوٹو اپنے لمبے بازوؤں سے انہیں سمندر کی تہ کے راز بتاتا اور ساتھ ہی دلچسپ کہانیاں سناتا۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک چھوٹا سا غار ملا جس کے اندر چمکدار موتی اور رنگین پتھر رکھے ہوئے تھے۔ بلو نے حیرت سے کہا، یہ جگہ تو بہت جادوئی لگتی ہے۔ سب دوست غار کے اندر داخل ہوئے اور وہاں کچھ دیر آرام کیا۔ بلو نے کہا، آج کا دن بہت خاص ہے، ہم نے نہ صرف نئی جگہیں دیکھیں بلکہ نئے دوست بھی بنائے۔ ٹمبو نے کہا، ہاں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنے دلچسپ دوست بنا سکوں گا۔ اوٹو نے ہنس کر کہا، دوستی کی دنیا سب سے خوبصورت ہوتی ہے۔ سب دوست سمندر کی گہرائیوں میں ہنستے کھیلتے اور نئی جگہیں تلاش کرتے رہے۔ سمندر کا نیلا پانی ان کے ارد گرد رقص کر رہا تھا اور وہ جانتے تھے کہ آج کا دن ہمیشہ کے لیے ان